بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی الجامع الصحیح، اس کی کتاب الاجارہ، مزدوری سے متعلق احکام و مسائل پر مبنی تقریباً 22 مسائل امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر فرمائے۔ اس کتاب کا یہ آخری باب ہے، باب اذا استأجر ارضا فمات احدهما۔ باب اذا استأجر ارضا فمات احدهما۔ اذا استأجر ارضا یعنی ایک شخص کسی کو زمین ٹھیکے پر دیتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک شخص زمین کسی کو دیتا ہے اس اعتبار سے کہ میں زمین کا مالک ہوں، آپ محنت کریں اور اس میں زمین کی خوشحالی کیا کہتے ہیں بہتری کے لیے اور اس میں بہتر فصل کے لیے آپ کام کریں، مزدوری کریں، اور آدھا میرے لیے آدھا آپ کے لیے، جو بھی طے ہوتا ہے حسب ضرورت۔ تو جب معاملہ طے ہوتا ہے دونوں کا، اذا استأجر ارضا، جب کوئی شخص کسی کو زمین ٹھیکے پر دیتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ فمات احدهما، دونوں نے اس بات کو طے کیا تھا کہ ہم 1 سال مل کے کام کریں گے، 2 سال مل کے کام کریں گے، دونوں کے معاملات طے ہو چکے ہیں۔ اب طے تھا رب العالمین کی طرف سے، ایک کا انتقال ہو گیا، تو کیا معاملہ وہیں پر منقطع ہو جائے گا؟ اب اس کے وارثین جو انتقال ہو چکا ہے، اس کے وارثین کو کیا اس میں بے دخل کر دیں گے، یا ان کے وارثین کا اس میں برابر کا حصہ رہے گا؟ کیونکہ دونوں کا معاہدہ ہوا تھا اور آج اس میں سے ایک شخص کا انتقال ہو چکا ہے۔ کیا انتقال ہونے کی وجہ سے اس معاملے میں وہ یوں ہی بے دخل ہو جائے گا، یا اس کے وارثین کے ساتھ اس کا معاملہ جڑا ہوا رہے گا؟ یہ معاملہ ہے۔ اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے جزم کے ساتھ کوئی موقف اختیار نہیں کیا، باب میں ایک حکم نہیں لگایا کہ یہ درست ہے یہ درست نہیں ہے، ایسے بس آپ نے کہا اذا استأجر ارضا فمات احدهما، ایک شخص نے جب کسی کو زمین ٹھیکے پر دی ہو اور ان میں سے کسی کا انتقال ہو گیا تو کیا ہوگا، اس کی وضاحت نہیں کی امام بخاری نے رحمہ اللہ۔ باب کی یہ جو نوعیت ہے، یہ جو صورت ہے، امام بخاری رحمہ اللہ جو ابواب قائم کرتے ہیں، جب جزم کے ساتھ کوئی حکم نہیں لگاتے ہیں، اسی وقت جب اختلاف ہو اس مسئلے میں کافی، لیکن آپ آثار اور احادیث جب لاتے ہیں تو اس سے آپ کا موقف واضح کر دیتے ہیں، آپ کا میلان کس موقف کی طرف ہے اس کی وضاحت فرما دیتے ہیں۔ یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے وہی کیا ہے، اہل علم کے فتاوے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ لا کر کے اس بات کی وضاحت فرما دی ہے کہ وہ فسخ نہیں ہوگا۔ مقصود کیا ہے؟ اذا استأجر ارضا، ایک آدمی نے جب کسی کو زمین ٹھیکے پر دی ہو تو فمات احدهما رحمک اللہ، ان دونوں میں سے کسی کا ایک کا انتقال ہو گیا، تو کیا وہ جو اجارہ ہے، وہ جو معاملہ ہے، کیا وہ فسخ ہو جائے گا یا وہ باقی رہے گا؟ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے جو آثار لے کر کے آئے ہیں اس سے بات اچھی طرح واضح ہو جا رہی ہے کہ وہ فسخ نہیں ہوگا، وہ معاملہ جاری رہے گا۔ دیکھیے امام بخاری رحمہ اللہ نے کچھ آثار، کچھ اہل علم کے فتاوے نقل کیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ جو فتاوے نقل کیے ہیں، یہ حافظ ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ کی المصنف، اس میں کتاب البیوع کا جو آخری حصہ ہے کتاب الاجارہ، اس میں یہ موجود ہے، آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں ان فتاووں کو دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن جو الفاظ امام بخاری رحمہ اللہ نے ابن سیرین، حسن بصری، حکم بن عتبہ رحمہ اللہ کے حوالے سے یہاں نقل کیے ہیں، ہو بہو وہی الفاظ وہاں پر نہیں ہیں، وہاں الفاظ الگ ہیں لیکن معنی وہی ہے جو امام بخاری نے نقل کیا۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کا جو موقف نقل کیا ہے بالذات جو الفاظ ہیں وہی نہیں، اور ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ میں بھی جو الفاظ ہیں ضرور نہیں کہ وہی لفظ حکم بن عتبہ نے اظہار کیا ہو اپنے کلمات کے ذریعے سے۔ بات واضح ہو گئی؟ یہ سب کیا ہے؟ روایت بالمعنی ہے یہ سب۔
تو امام بخاری رحمہ اللہ نے جو الفاظ یہاں پر ان کے حوالے سے نقل کیے ہیں وہی الفاظ ابو بکر ابن ابی شیبہ کی المصنف میں نہیں ہیں، لیکن دونوں کا معنی مفہوم بالذات وہی ہے جو اصل فتویٰ دینے والے کو مطلوب ہے۔ بات واضح ہو گیا آپ کو؟ دیکھیے، وقال ابن سیرین، محمد ابن سیرین معروف عالم دین علماء بصرہ میں سے ہیں، وقال ابن سیرین لیس لأہلہ ان یخرجوہ الی تمام الاجل، لیس لأہلہ، جو مستاجر ہے، جو مطلب ایک مزدوری کر رہا ہے، جس کے پاس مزدوری کر رہا ہے، ایک ہوتا ہے مزدوری کرنے والا، ایک ہوتا ہے کسی کے پاس کسی کی زمین لے کے مزدوری کر رہا ہے، تو ایک جب دونوں کا معاملہ ہوا ہے تو جب جو مزدوری کر رہا ہے مان لیجیے کہ کسی اور کا انتقال ہو چکا ہے تو لیس لأہلہ، یعنی اس کے اہل و عیال کے لیے مناسب نہیں ہے کہ ان یخرجوہ الی تمام الاجل، الی تمام الاجل یعنی کسی کی موت آنے پر، الاجل الموت، کسی کی موت واقع ہو جانے کی وجہ سے اس کو معاملے میں وہیں سے بے دخل کر دیں، یہ ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ مناسب سے مراد جائز نہیں، شرعاً جائز نہیں ہے۔ بتاتے ہو گئے، یہ امام ابن سیرین رحمہ اللہ کا فتویٰ نقل کیا امام بخاری نے، جو اس کو موصولاً سند کے ساتھ جو ابو بکر بن شیبہ رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ کہنے کا مقصود یہ ہے کہ آج بھی ہمارے پاس جتنے بھی جگہوں پر معاملات ہوتے ہیں، آج ان کا انتقال ہو گیا تو آج ان کو برطرف کر دیا جائے، جبکہ دونوں کا معاہدہ ہے اور مدت طے نہیں ہوئی کہ کب تک یہ معاملہ چلے گا، کب تک یہ معاملہ چلے گا، مدت طے نہیں ہوئی ہے، تو دونوں کے معاملات چل رہے ہیں، تو صرف ایک آدمی کی موت کی وجہ سے اس کے معاملات کو وہیں پر منقطع کر دیں، شرعاً یہ جائز نہیں ہے۔ بات واضح ہو گیا آپ کو؟ جی۔ اس کے بعد دیکھیے، وقال الحکم، الحکم یہ عمومی طور پر طلبہ ان سے واقف نہیں رہتے ہیں، ہم سب کی بات کر رہا ہوں عمومی طور پر، جیسے آج ہم کہتے ہیں نا کہ شیخ البانی، شیخ ابن باز، شیخ ابن عثیمین، یہ تین نام دنیا کی مطلب بہت ہی نمایاں شخصیتیں ہیں یہ، اب جو عامت الناس بھی ان سے واقف رہتے ہیں، لیکن ان تین کے علاوہ بھی چوتھے بھی کوئی ہے نا، تو ان سے عامت الناس بھلے ہی نہ واقف ہوں لیکن میں اور آپ بھی تو واقف رہیں۔ ویسے ہی اسلاف میں بھی ہر دور میں، دوسری صدی ہجری میں، تیسری صدی ہجری میں ایسی بڑی شخصیات ہیں جو جن کی اہل علم ان کے فتاوے نقل کرتے ہیں، ان کے فتاووں کا ایک اعتبار ہے، تو ان سے ہم واقف ہونا ہے۔ امام بخاری، امام احمد بن حنبل سے سب واقف ہیں، لیکن الحکم بن عتبہ بہت بڑی شخصیت، بہت معروف، 113 ہجری سے وفات ہے، اوسط تابعین میں شمار ہوتا ہے آپ کا، کوفہ کے علماء میں سے۔ تو یہ سب چیزیں بات واضح ہو جانی چاہیے، بطور مثال میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ۔ وقال الحکم والحسن، الحسن البصری وایاس بن معاویہ، ان کا قول کیا ہے؟ تینوں کا ہو بہو یہی قول نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ قول انہی الفاظ کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ مصنف ابن ابی شیبہ میں جن الفاظ کے ساتھ ہے کہ ایاس ابن یعنی کیا نام بتا رہا تھا میں، یعنی یہ ایاس ابن معاویہ یہ کہتے ہیں کہ یمضیان الی غایتہما، یمضیان الی غایتہما، یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی عبارت ہے۔ یہاں جو امام بخاری نے نقل کی ہے بات وہی ہے کہ تمضی الاجارۃ الی اجلھا، تمضی الاجارۃ الی اجلھا، یعنی اس کی موت واقع ہونے کے بعد بھی جب تک ان کا اپنا معاہدہ ہے، جب تک وہ ان کا وہ معاملہ جاری رہے گا، وہ منقطع نہیں ہوگا۔ بات واضح ہے، ان کا معاملہ نہیں ہوگا۔ اب آگے دیکھیے، وقال ابن عمر، حدیث آگے آئے گی، یہ تو معلق روایت ہے، موصول خود امام بخاری اسی باب کے تحت لا رہے ہیں۔ وقال ابن عمر رضی اللہ عنہما اعطى النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر بالشطر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو جب فتح کیا تو یہودی وہاں رہا کرتے تھے نا، اس وقت ان کو جلا وطن نہیں کیا نا وہاں سے، تو جب یہودی وہاں تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا آدھا حصہ، آدھی زمین یہود کے حوالے کیا اور کہا کہ آپ جو ہے اس میں کاشت کریں گے، محنت کریں گے، اس میں جو فصل آئے گی وہ آدھی ہم کو دے دیں گے، کیونکہ وہ معاملات ابھی اتنے آسان نہیں تھے کہ ان زمینوں کے لے کے صحابہ جا کر کے اس کو عمل میں لائیں، آسان نہیں تھا نا معاملہ، اس وجہ سے کہا کہ زمین آپ ہی کے پاس رہے، آپ ہی کاشت کرو، کیونکہ وہ تو ہمارے تصرف مطلب ہمارے کیا بولتے ہیں اس کو، وہ ہمارے ہنر سے باہر کی چیز ہے، اب کون رہیں گے ہمارے افراد وہاں پر کرنے والے اور کیسے کریں گے؟ آپ کو اس کا تجربہ ہے، آپ کیجئے، لیکن آدھا حصہ ہم کو دے دینا چاہیے۔ اچھی طرح بتا دو کہ آپ کو اب سمجھنے کی بات کیا ہے باپ سے متعلق، اس پہ غور کیجئے کہ وقال ابن عمر رضی اللہ عنہما
اعطى النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر بالشطر، یعنی آدھی زمین خیبر کی اللہ کے رسول نے یہود کو دی. فکان ذلك على عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو معاملہ یہود سے ہوا تھا کہ تم کاشت کرو گے، آدھا حصہ ہم کو دو گے فصل آنے کے بعد، یہ جو معاملہ تھا وہ رسول اللہ کی زندگی میں تھا. رسول اللہ نے ان سے معاہدہ کیا تھا نا، رسول اللہ نے ان سے معاہدہ کیا تھا نا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جب رسول اللہ کا انتقال ہوا تو وہ ابو بکر کے دور میں بھی ایسے ہی ہوا. وصدرا من خلافت عمر، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت کے آغاز میں بھی وہی چیز جاری تھی. ولم یذکر، کہیں بھی یہ بات مذکور نہیں ہے کہ ان ابا بکر جدد الاجارہ بعدما قبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ابو بکر نے جاری رکھا نا اس کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، یعنی یہاں دیکھیں آپ باپ میں دیکھیں فمات احدہما، معاہدے کے تحت کسی ایک کا انتقال ہو جائے تو کیا وہ معاہدہ منقطع ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. کیوں؟ رسول اللہ نے معاہدہ کیا تھا یہود سے خیبر کے، آپ کے انتقال کے بعد ابو بکر نے تجدید نہیں کی نا، ایک نئے انداز میں معاہدہ نہیں قائم کیا نا، آپ نے جاری رکھا اس کو. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے آغاز میں بھی جاری تھا وہ، لیکن اس کے بعد کیوں جاری نہیں تھا؟ ان کی شرارتوں کی وجہ سے انہیں جلا وطن کر دیا گیا. اور ایسے ہی معاہدہ تھا کہ جب تک تمہارے اندر سالمیت رہے گی ہمارا معاہدہ جاری رہے گا. انہوں نے شرارت کی تو ان کو نکال دیا گیا. لیکن مقصود کیا ہے باپ سے؟ تو کیا رسول اللہ کے انتقال کے بعد وہ معاہدہ اثر نئے انداز میں قائم کیا گیا کہ نہیں نا، جاری رکھا گیا اس کو. تو یہ باپ سے متعلق ہے جو ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب نے اس کو جاری رکھا. اچھی طرح واضح ہو گیا آپ کو. اچھا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے جو معلق روایت لائے ہیں، اب دیکھیں وہی اس کو یہاں پر موصولا لائے امام بخاری.